إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج میں جس وقت آپ سے گفتگو میں مخاطب ہوں اس وقت ہمارا پورا ایریا سیلاب کی زد میں ہے. میں نے آج آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے ہیں جو آپ کی اور ہماری اسلامی غیرت پر دستک دیں. میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور قرآن کریم آپ کے اور میرے لیے نصب العین ہے. رب کریم نے ہمیں سورۃ النساء آیت نمبر 1 جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہمیں ہماری پیدائش اور ہماری بنیاد سمجھائی ہے. رب کریم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور اس سے ان کی بیوی کو اور پھر اس سے ان کی پوری دنیا کے اولادوں کو پیدا کیا. تو میرے دوستو، اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہم ایک جان کی اولاد ہیں تو ہمیں ایک جان بن کر جینا چاہیے. آج سیلاب زدگان میں الحمدللہ ہمارا سٹی محفوظ ہے، لیکن رب کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو کسی کو بھی اس آزمائش اور آفت میں مبتلا کر دے. آپ نے کل دیکھا، کل جان کے لالے پڑ گئے سب کو، جو کل کے حالات تھے، کیا سے کیا معاملہ نہیں تھا. ہر بندے کو اپنا معاملہ سامنے آ رہا تھا. اعلانات ہو رہے ہیں محفوظ مقام پہ جائیں. لوگ ہم سے رابطہ کر کے کہتے ہیں حضرت کون سا محفوظ مقام ہے، محفوظ مقام کون سا ہے جہاں ہم جائیں. تو یہ حالات ہے. تو اس لیے ہمیں من حیث القوم سوچنا چاہیے اس پر. میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن اب ایمرجنسی کی صورتحال ہمارے سر سے پانی گزر رہا ہے. جنوبی پنجاب کے ایریاز دیکھیں نا، وہاں پر جو حالات ہیں اور وہاں پر کیا سے کیا نہیں ہو گیا. آج جہاں پر ہمیں لاکھوں کنال تک کا ایریا پانی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، کل یہاں پر زندگیاں تھیں، کل یہاں پر آبادیاں تھیں، کل یہاں وسیب تھا، کل یہاں لوگ بستے تھے، اور آج پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. مجھے بتائیں، اگر اس وقت بھی ہم نہ جاگے اور ہم نے ایک دوسرے کی مدد اور اپنی نصرت اور اپنی مدد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا، تو وہ کون سا وقت ہوگا جس وقت میں ہم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے فکر کریں گے. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان تو ایک جان کی مانند ہے. فرمایا اگر اس کی آنکھ کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم سر کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آج ہمارے حالت کے معاملات دیکھیں کہ ہم اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق آگے نہیں چل، ہم صرف خبر سن کر معاملے کو لے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان سے جا کر پوچھو جن کی تمام جمع پوجی زندگی کی لٹ گئی. جو بتا رہے تھے کہ ایک بندہ ملا سیلاب میں، یہ مدد کے لیے گئے تو کہا یہ صرف ایک سوٹ لے کر آیا ہوں. یہ ہم سے پوچھ ہوگی. جتنی طاقت ہماری ہے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، ہم امداد کر سکتے ہیں، اور ہم نے نہ کی. یاد رکھیں، مولوی مسئلہ بتانے والا ہوتا ہے، بنانے والا نہیں ہوتا. میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر ہماری طاقت ہے اور ہم نہیں کر سکتے تو ہماری گرفت ہونی ہے آخرت. اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہونی.
اور سنیں، صرف گناہ معاف کرانے کے لیے یوں نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر توبہ کر لیں، گناہ معاف کرانے کے کئی عملی طریقے بھی ہیں، کئی عملی طریقے۔ میں صحیح بخاری سے ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث پاک یہ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اذا شرب الکلب فی العناء کے تحت کتاب الوضو میں حدیث پاک لائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے۔ میں اس کا ترجمہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بدکار عورت کے معافی کا ہمیں واقعہ بیان فرمایا، ایک عورت کے نہیں، بدکار عورت کے، کہ وہ بدکار عورت بخشی گئی۔ فرمایا اس کے بخشش کا کیا داعیہ ہوا، کیا وجہ بنی؟ کہا وہ ایک محفل سے واپس آ رہی تھی، راستے میں ایک کتے کے پاس سے گزری، جو کتا کنویں کے پاس تو تھا لیکن نرم مٹی چاٹ رہا تھا، کنویں کے پانی تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس میں جان اتنی ختم ہو چکی تھی، قریب تھا کہ پیاس اس کتے کو مار دے۔ تو اس عورت نے اپنا موزہ پاؤں سے اتارا، یعنی اس زمانے کی جوتی جو موزے سے یہ اتارا، اور اتار کے اس نے اپنے ساتھ جو اوڑھنی تھی اس زمانے کا دوپٹہ کا اس کے ساتھ اس کو باندھا اور کنویں میں لٹکایا۔ ڈول نہیں تھا، رسی نہیں تھی، اور اس موزے کے ذریعے پانی لیا اور پانی لے کر اس کتے کو پلا دیا، اور اس کا جگر تر ہوا تو اسے زندگی ملی۔ کہ اللہ رب العزت کو رحم آیا، رب نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ جی میں کوئی کسی اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، رسالت امام علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک وہ عورت جو فاحشہ ہے، بدکار ہے، رب کریم اس کی مغفرت ایک کتے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات کی مدد کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بنی آدم کی مدد کی بات کر رہے ہیں، اور ہم تو اپنے وسیب کی بات کر رہے ہیں، کہیں اور دور کی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا اس حدیث پاک میں ہمارے لیے کوئی عمل کا پیغام نہیں ہے؟ ایک حدیث پاک میں اور ذکر کیا دیتا ہوں، جامع ترمذی میں ابواب البر کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب کریم کے بارے میں رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس بات کی چاہت ہے کہ تمہارا اللہ تمہاری مدد کرتا رہے تو پھر تم اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتے رہو۔ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد تگ و دو کوششوں میں لگے رہو گے، اللہ تمہاری مدد اور نصرت میں رہے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ میرے دوستو، یہ احادیث پاک صرف سن کر سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے اور میرے عمل کے لیے۔ ہم اپنی اس پر تگ و دو کی بات کر لیں، کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں اپنی طاقت کا مکلف کیا ہے۔ ہماری جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، وہ ہمیں پتہ ہے یا ہمارے اللہ کو پتہ ہے؟ دیکھنے والا تو سمجھے گا پتہ نہیں اس کے پاس کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، وہ غلط اندازہ بھی لگا سکتا ہے اور صحیح اندازہ بھی لگا سکتا ہے۔ میں لوگوں کے اندازے کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ہمارے سینے میں دل موجود ہے اور رب کریم کا معاملہ ہے، ہم خود جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے۔ ہماری جتنی طاقت ہے، 1 روپے کی ہے، 1 لاکھ روپے کی ہے، ہمیں اس معاملے میں آگے چلنا چاہیے، ہمیں من حیث القوم آنا چاہیے۔ یہ 10-10 کلومیٹر، 8-8 کلومیٹر تک، یہ ابھی مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ہم مفتی محمود اسپتال کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اس اسپتال کے ایریاز میں 6-6 فٹ کا پانی ہے، 6 فٹ قد آدم ہے، انسانی قد ہے۔ آپ بتائیں، جب بڑے انسان کی قد 6 فٹ ہے اور وہ ڈوب جائے اس میں، وہاں بچے اور خواتین اور بوڑھے، مریض اور ضعیفوں کا کیا بنے گا؟ یہ وہاں تک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے تک نہیں آ سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب ہے، آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے آزمائش کسے کہتے ہیں؟ آزمائش 2 طرح کی ہوتی ہے، آزمائش بھوک میں بھی ہوتی ہے، آزمائش رجے پجے زمانے میں بھی ہوتی ہے۔ بھوک میں آزمائش میں صبر آزمایا جاتا ہے،
اور کھاتے پیتے وقت میں اللہ رب العزت دیکھتے ہیں میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. دونوں قسم کی آزمائش. اگر ہم اس مسئلے پر قرآن کریم کو دیکھیں نا، یہ دوسرے پارے کا دوسرا صفحہ، رب کریم نے جو بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے نا، میں یہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا آزمائش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بندوں کو آزماتے ہیں تھوڑا سا خوف دے کر، بھوک دے کر، اور ان کی تجارت کا نقصان دے کر، ثمرات اور باغات کی بربادی کے ساتھ. اگر اس پر بندہ مضبوط رہے تو وبشر الصابرین، اسے رب کریم صبر کا رتبہ عطا فرماتے. اور صابرین کا رتبہ تو انبیاء کرام کے بعد از بعد ہے. تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے، رب کریم نے ہمیں دیا ہے. اب اللہ رب العزت ہماری آزمائش کر رہے ہیں کہ یہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع ہے کہ مال پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، یا دوسرے کو دینے والا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رب کریم نے ہماری بھی آزمائش کرنی ہے. اگر کوئی سیلاب میں بیٹھے اس کی بھی آزمائش ہے. من حیث القوم ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج کل معاملہ کچھ اور ہے، بارش انجوائے کرنے دنیا جاتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال میں حدیث پاک لائے ہیں. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کا کوئی امر پیش آتا، حضور مسجد تشریف لاتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. آج بارش انجوائے کرنے کے لوگ نکلتے ہیں، پانی انجوائے کرنے کے لیے. نہیں بھائی، ہمیں کیا پتہ کہ اس بادلوں میں ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے عذاب ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے یا ہمارے لیے امتحان ہے. ہمیں نہیں معلوم. یہ آج کسی پر ہے تو کل کسی اور پر بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھ نہیں رہے، یہ سن نہیں رہے خبروں کے ذریعے جن جن تک پہنچ ہوتی ہے. اب میں نے کل ایک کلپ ویڈیو دیکھا ہے واٹس ایپ پر، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک کشتی والے سامان لے کر جا رہے ہیں، ایک گھر میں سارے بندے مر گئے ہیں، ایک کتا ان کا ٹھہرا ہوا ہے جو زندہ ہے. انہوں نے وہ روٹی ڈالی تو کتے نہیں کھائی ہے، سارے مر گئے. اگر ہماری طاقت ہے نا کہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم نہیں پہنچے، یہ پوچھ ہم سے ہوگی، یہ پوچھ ہوگی، یہ گرفت ہوگی. کیا حدیث پاک میں پڑوسی کے حقوق کی بات نہیں آئی؟ ہم پڑوسی سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کے دیوار کے ساتھ ٹچ ہے، ٹھیک ہے یہ بھی پڑوسی ہے، لیکن پڑوس کا اطلاق شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر کے چاروں طرف 40 گھروں تک ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ حقوق کتنے حدیث پاک میں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور پڑوسی کے حقوق مجھے بتانے لگے کہ اللہ رب العزت نے پڑوسی کے حقوق آپ کی امت کے لیے یہ ضروری قرار دیے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. رسالت امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اتنے حقوق گنوائے جا رہے ہیں، کہیں جبرائیل ابھی یہ نہ کہہ دے کہ پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو تو وراثت میں پڑوسی کو حق ملے گا. اگرچہ وہ حق کہا نہیں، لیکن فرمان لگے جب حق کی تعداد میں نے دیکھی نا اتنے حقوق ہیں تو کہیں یہ حق نہ ہو. آپ مجھے بتائیں، یہ کوئی مولوی پریشان نہیں ہو رہا مسئلہ سن کر، کوئی مفتی پریشان نہیں ہو رہا، کوئی عالم اور کوئی پیر فقیر پریشان نہیں ہو رہا. میں امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے وہ خدشہ محسوس ہوا کہ یہ حق ساتھ نہ بتا دے کہ آپ نے وراثت میں بھی حصہ دینا ہے، تو حقوق ہم سے ہوں گے، یہ پوچھ ہم سے ہوگی. اور اگر طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں. انسان اپنی طاقت کا مکلف ہے. کسی کے پاس میڈیا کی طاقت ہے وہ استعمال کرے، زبان کی طاقت ہے وہ استعمال کرے، مال کی طاقت ہے وہ استعمال کرے، جان کی طاقت ہے مدد کے لیے چل سکتے ہیں وہ استعمال کرے. ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے اس پر یہ کام کیا بھی ہے. میں کل سے مکمل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہیں، مارکیٹس کے دروازے کھولے ہیں، پیٹرول پمپ کے دروازے، سارے بھئی آپ ہمارے پاس آ جائیں. مدارس کے ہمارے علماء کرام، میں اس مسئلے پر علماء کرام کو داد دیے بغیر رہ نہیں سکتا. میں نے زیادہ تر داڑھی اور پگڑی والے کو دیکھا ہے جو اس ڈونیشن میں سب سے اول ٹھہرا ہوا ہے. باقی ہمارے بھائی بھی ہیں لیکن یہ سب سے اول ٹھہرے ہوئے ہیں. بلا تفریق جماعت، بلا تفریق تنظیم وہاں تک پہنچے. کل میں نے سندھ میں انصار الاسلام کے رضاکاروں کو دیکھا، وہ ایک ہندو فیملی کی داد رسی کے لیے پانی میں چل کر جا رہے ہیں. ہے مسلمان لیکن اسلام سکھاتا تو انسانیت بھی تو ہے نا.
हिंदू फैमिली के लिए वो गए। तो इसमें हमने मुसलमान गैर मुस्लिम नहीं देखना। जो ये आफत है ना, वो मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं देखती। आफत का मामला आफत वाला होता है। तो मेरे दोस्तों, हम सबको चाहिए, और कोई ताकत नहीं है ना, मुसल्ले पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ के तो है ना, इतनी तो है ना, ये तो बंदा मांग ले कि अल्लाह तूने तूफ़ान नूह में नूह अलैहिस्सलाम के साथियों की हिफाजत फरमाई थी, तो इन छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत फरमा दे। वो तो ताकत है ना, वो तो कर सकते, इससे बढ़ के और मैं क्या कहूँ। लेकिन हम बिल्कुल आम तौर पे इस मसले में गाफिल हैं। जितने गाफिल हैं, याद रखें, फिर इतना ही क़यामत में सख्ती है। ये मौका है अपने गुनाहों की गठड़ियाँ धुलाने का। वो कहते हैं ना, कोई अच्छी जगह जाकर भी नाकाम लौटता है, और कोई घर बैठे ऐसा काम करता है कि रब के करीब हो जाता है। तो ये वो वक्त है, हमें इसमें मिन हैसुल कौम अपना हिस्सा डालना चाहिए। और अगर ये आजमाइश है, तो हमें आजमाइश में पूरा उतरने के लिए अपनी ताकतें बरूए कार लानी चाहिए। और अगर ये अजाब है, तो फिर भी मैं एक जुमला कहता हूँ, हदीस पाक में है कि अल्लाह के गुस्से को जो चीज़ ठंडा कर देती है, वो फ़ी सबीलिल्लाह सदका है, खैरात है। हज़रत मुआविया बिन हैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में ज़िक्र फरमाई, और अत-तरग़ीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है। फरमाया, इन्न सदक़त सिर तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्ब तबारक व तआला। कई लोगों, जो आप छुपके से सदका करते हैं ना, छुपके से सदका, वो सदका है जो अल्लाह ताला के गुस्से को बिल्कुल बुझा देता है। अल्लाह से उम्मीद करम की रखनी चाहिए। अगर आजमाइश हो तब भी हमें निकलना पड़ेगा, और अगर ये अजाब है तो अब भी हमें निकलना पड़ेगा। हम अपनी ताकत के मुकल्लफ हैं। हमारी ताकत कितनी है? बनी इसराइल का वो गुनाहगार कि पता नहीं 100 बंदों का कातिल, वो माफ़ी मांगने के लिए निकला था ना, और जिस बस्ती की तरफ जा रहा था कि मैं माफ़ी मांग के अल्लाह वाला बनूंगा, अल्लाह वालों की बस्ती है, अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं था, वो मर गया था रास्ते में। तो अब फरिश्ते आ गए, जहन्नम वाले भी और जन्नत वाले भी, हम इधर ले जाएंगे। कहा जी तौबा की नीयत से निकला, कहा इधर ले जाएंगे। अल्लाह तो दिलों को जानते हैं ना, रब के यहाँ तो दिल के मामलात हैं ना। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिल के अंदर तड़प क्या है वो अल्लाह को पता है, ज़बान पर क्या है तो दुनिया जानती है ना। तो रब्बे करीम ने फरमाया, इन्हें कहो ज़मीन की पैमाइश कर लो। अगर नेकों के ज़्यादा करीब था वहाँ जाना चाह रहा तो जन्नत ले जाना, अगर बुरों के ज़्यादा करीब था तो उधर ले जाना। तो जहन्नम वाले फरिश्तों ने समझ लिया कि डेफिनेटली इसे हम ले जाएंगे, क्योंकि अभी निकला था इस बस्ती से, अभी तो वो बहुत दूर था। कब ज़मीन की पैमाइश होने लगी तो रब ने ज़मीन को हुक्म किया, कहा तो सुकड़ जा। इस बंदे की नीयत अच्छी थी, इन अच्छे लोगों की तरफ पैमाइश वही निकली, तो ये बंदा जन्नत का मुस्तहिक बने। अपनी कोशिश के मुकल्लफ था, अपनी ताकत के मुकल्लफ था। हम अपनी ताकत को खुद समझते हैं। मैंने कहा ना, हम अपने मामलात में हम जानते हैं या अल्लाह जानते हैं। हमें आगे आना पड़ेगा, हमें मिन हैसुल कौम यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों याद रखना, रब्बे करीम के गुस्से को सदका ख़त्म करता है। और एक बात जहन में रखना, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह रहमत करे, तो जो हमारे माहतात हैं हम उन पर रहमत करना सीखें, हम उन पर नरमी सीखें, तो हमारे ऊपर नरमी हो जाएंगी। हमारे ऊपर रब्बे करीम की तरफ से बिल्कुल अमन का मामला होगा। इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तो ये तो तयशुदा बात है। और मेरे दोस्तों, अहदीस पाक में रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सी बातों में हमें तरगीब दी है। सही मुस्लिम में हदीस है, सुने, तवज्जो रखना ज़रा। इस हदीस पाक को अपने कानों के ज़रिए दिल की खिड़कियों तक रास्ता देना। क़यामत में अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाएंगे जो साहिब इस्तिताअत होगा, ताकत होगी उसके पास, और मदद नहीं की होगी किसी की। अल्लाह बुलाएंगे और रब्बे करीम इससे 2 बातें करेंगे। फरमाएंगे, मेरे बंदे, मुझे भूख लगी थी, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया।
وہ کہے گا اللہ آپ اللہ ہیں، آپ بھوک سے کھانے سے پاک ہیں، آپ کو بھوک لگی اور میں نے کھانا نہیں کھلایا، کیسے ہو سکتا؟ اللہ فرمائیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی، یعنی میں تکلیف میں تھا، میری تکلیف کی داد رسی تو نے نہیں کی تھی، تو کر سکتا تھا۔ کہے گا اللہ آپ کیسے بیمار تھے، آپ تو رب العالمین ہیں۔ رب فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس بھوکے کے پاس کھانا کھلانے کے لیے جاتا نا تو مجھے بھی وہاں پاتا، اور میرا فلاں بندہ بیمار تھا نا، اگر تو اس کی عادت کو جاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ اگر ہماری طاقت ہے اور ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اپنی کسی حساب سے، تو کل قیامت میں یہ صرف حدیث بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم سے بھی سوالات کے لیے۔ میں بات کو ختم کر کے خلاصے کے طور پہ اپنی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اب اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں، بس یہ وقت ہے اپنی گناہوں کی گٹھڑیاں دھلانے کا۔ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں رسول اللہ کی سفارش چاہیے، ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، لیکن یاد بھی رکھنا کہ جتنی کوشش ہو اتنا تو بندہ کرے نا، شاید حقوق اللہ بخشے جائیں، حقوق العباد تو نہیں بخشے جائیں گے۔ جتنے بچے ہمیں پیارے ہیں نا اتنے انہیں پیارے ہیں، جتنے اموال ہمیں پیارے ہیں نا اتنے انہیں پیارے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمیں اپنی طاقت کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ بھائی عثمان اور یہ ان کے ایک دو دوست یہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ مستقل یہ وزٹ کر کے آج دوسرا تیسرا دن آ رہے ہیں، اور اپنی طاقت کے مطابق یہ لوگ چل رہے ہیں، اور اپنی وسعت کے مطابق لوگوں کے ساتھ تعاون میں۔ ایک پانی کی باٹل لی نا تو مجھے بتا رہے تھے پتہ نہیں وہ 20 روپے کے لگ بھگ ان کو ملتی ہے، صرف وہ خالی بوتل ہے اس میں پانی ڈال کے ان تک پہنچانا ہے۔ آج یہ حال ہے، تو جو اس طرح کے معاملات میں سختی کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے۔ اور یہ راشن اور کھانے کی ترتیبیں میں نے کہا پہلے آپ میرا حصہ لیں، اس کے بعد آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں یہ آپ کے اور میرے سامنے کا بندہ ہے، کوئی ایسی ویسی بات ہی نہیں ہے، آپ اور ہم سمجھتے ہیں، ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ یہ جمعہ نماز کے بعد یہاں ہوں گے، انہیں فوراً جانا ہے، یہ پوری قریبی علاقوں میں ایک جگہ میں وہاں پر ان کے راشن پہنچا رہے ہیں۔ دو قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو سرکاری کیمپس میں ان کو کھانا مل رہا ہے، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو ذاتی طور پہ کسی کی کیا کہتے ہیں بالا خانے میں رہ رہے ہیں یا کسی کے دکانوں میں رہ رہے ہیں۔ اب 200 خاندان اگر کسی کے پاس آ جائے، ایک گھر والے کہاں کھانا دے سکتے ہیں؟ تو ان کے ساتھ ڈونیشن اور ان کے ساتھ تعاون کے لیے ہمیں ان کا ہاتھ بھی بڑھانا چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا بھی چاہیے۔ آپ لوگ ساتھ چلنا چاہیں تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں افرادی قوت اموالی قوت سے زیادہ چاہیے، تو کریں گے انشاءاللہ سارے حضرات۔ بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی، اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہمارے علاقے کو محفوظ فرمائے، رب کریم ہمارے اوپر رحمت کرم فضل کا معاملہ فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں شہدائے محرم ہے، داماد حیدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کے شہید ہیں، 10 محرم کو حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل خاندان جو اس وقت موجود تھا ان میں اکثریت کی شہادت ہے، ان کے طفیل بھی دعا مانگیں، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائے، کرم کا فضل کا احسان کا معاملہ فرمائے، اللہ آفت سے بچائے، جن حضرات کے نقصان ہو گئے اللہ اس نقصان کو پورا فرمائے، جو تکلیف میں اللہ ان کی تکلیف کو دور فرمائے، جو مشکلات میں اللہ اس مشکلات کو ختم فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔